السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹا عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اسے بیٹا اور بیٹی دونوں عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اسے بانجھ کر دیتا ہے، یعنی اس میں سے اولاد نہیں ہوتی۔ پیارے دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹی عطا فرماتا ہے تو اس کے پیچھے کون سا راز ہے اور کس حکمت کی بنا پر بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور بیٹا پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اور جب کسی جوڑے کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کے اندر کون سی حکمت اور کون سا راز ہے، اور وہ کون سی صورت ہے جس صورت کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹی عطا فرماتا ہے تو اس کو کون کون سی نعمت سے نوازتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا عطا فرماتا ہے تو ان کو کون کون سی نعمت سے محروم رکھتا ہے، اور کیا بیٹا یا بیٹی کا پیدا ہونا میاں بیوی کے اختیار میں ہوتا ہے؟ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکا یا لڑکی کے پیدا ہونے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ پیارے دوستوں، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و احادیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ پیارے دوستوں، اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ارد گرد ایسے بدبخت لوگ مل جائیں گے جن کے ہاں جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور بیٹے کی پیدائش پر بہت زیادہ فخر محسوس کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس ان بدبخت کے ہاں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس پیدا ہونے والی بیٹی کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور بیٹی کا پیدا ہونا عیب سمجھا جاتا ہے۔ یہی نہیں، بعض صورتوں کے اندر عورتوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور عورتوں کو طرح طرح کے طعنے دیے جاتے ہیں، اور وہ عورت جس نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پیدا کیا اس کو خاندان کے اندر ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے، جبکہ اس کا کوئی قصور نہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹا عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا فرماتا ہے۔ پیارے دوستوں، در حقیقت یہ بدبخت لوگ اس تاریکی اور ظلم میں جی رہے ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے تھی۔ آج سے 1400 سال پہلے گمراہی اور جہالت کا دور تھا، جب لوگ بیٹی کے پیدا ہونے کو عیب سمجھا کرتے تھے اور بیٹی کا پیدا ہونا بری بات جانی جاتی تھی، اور اس جاہلیت کے دور میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس دور کے اندر جب کسی خاندان کے اندر بیٹا پیدا ہوتا تو اس کو رکھ لیا جاتا، اور جب کسی خاندان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو اس معصوم کو زندہ دفن کر دیا جاتا۔ زمانہ جاہلیت کا یہ دور کئی سالوں تک چلتا رہا، اور پھر آخرکار وہ زمانہ آیا جب اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے، جنہوں نے عورتوں کو عزت بخشی اور بیٹیوں کو وہ مقام عطا فرمایا جو دنیا کے کسی مذہب سے نہیں ملتا۔ پیارے دوستوں، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو وہ وقت بھی آیا جب اسلام نے بیٹیوں کو جنت کی شہزادیاں بنا دیا، اور اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے ایک بیٹی کو جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے ان جہالت میں زندگی گزارنے والے لوگوں کو اس تاریکی سے نکال کر ہدایت کی راہ دکھائی، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے اس جہالت میں زندگی گزارنے والے لوگوں کو بیٹی کی عزت کرنا سکھایا۔ اور یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اس وقت کے بدبخت لوگ آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں اور اسی جہالت کے اندر جی رہے ہیں۔ پیارے دوستوں، اب بات کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹی عطا فرماتا ہے تو اس کو کون کون سی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور جب کسی کو بیٹا دیتا ہے تو اس کو کون کون سی نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب میں کسی کو بیٹی عطا فرماتا ہوں تو اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بیٹی کے صدقے اس کی زندگی میں آنے والی ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے، اور اس پر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اس کی زندگی میں آنے والی ہر مشکل کو دور کر دیتا ہے، اور اس کے گھر کو رحمت کا گھر بنا دیتا ہے، اور اس کے گھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندے، میں نے تیرا ہاتھ تجھے دے دیا۔ جیسا کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کا گزر ایک بستی کے قریب سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس بستی پر نور برس رہا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بستی کے قریب ٹھہرے تو آپ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ جو نور اس بستی پر برس رہا ہے، یا تو اس بستی میں کسی گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، یا تو ان میں سے کسی نے
اپنے گھر میں کدو شریف کی ہانڈی پکائی ہے۔ پیارے دوستوں، اس حدیث سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹی عطا فرماتا ہے تو کس طرح اس کے گھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پیارے دوستوں، اب بات کرتے ہیں اس حکمت کے بارے میں جس کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو بیٹا پیدا ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے اور کس حکمت کے تحت بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کے پیچھے حکمت کیا ہوتی ہے، اور وہ کون سی ایسی صورتیں ہیں جس کی وجہ سے بیٹی یا بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں چند یہودی آئے اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند باتیں پوچھی۔ ان یہودیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں تو آپ ہمارے ان سوالوں کا جواب ضرور دے پائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے علاوہ اس کے متعلق کسی کو بھی علم نہیں۔ پیارے دوستوں، ان یہودیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال کیے۔ ان یہودیوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ وہ کون سا کھانا ہے جس کو بنی اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا، اور دوسرا سوال ان یہودیوں نے حضور پاک سے یہ کیا کہ نسل انسانی میں لڑکا یا لڑکی کی تخلیق میں جو فرق ہے یہ کس وجہ سے ہے، اور تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ عام آدمی اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو ان یہودیوں کے سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں میں کچھ بھی صداقت پسندی یا سچائی کی رمز باقی ہے تو تم لوگ سمجھ لو کہ بنی اسرائیل کے لوگ بیماریوں کے اندر مبتلا ہوئے تھے اور ان کی مرض نے شدت اور طوالت اختیار کر لی تھی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نظر مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس موذی مرض سے نجات عطا فرما دے تو ہم اپنے اوپر اپنی پسندیدہ اور مرغوب اشیاء کو حرام کر لیں گے۔ تو اس طرح بنی اسرائیل کے لوگوں نے خود ہی اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حرام کر لیا۔ اس طرح پہلے سوال کا جواب سن کر یہودیوں نے کہا کہ بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا اور یہی حقیقت ہے۔ اور دوسرا سوال کہ نسل انسانی میں لڑکا یا لڑکی کی تخلیق میں فرق کیا ہے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم نہیں جانتے کہ مرد کا مادہ غلیظ اور سفید ہوتا ہے اور عورت کا رقیق زرد ہوتا ہے؟ اس میں جو مادہ دوسرے مادے پر غالب آ جاتا ہے وہی بچے کی تخلیق کا سبب بنتا ہے۔ مطلب کہ عورت کا مادہ مرد کے مادے پر غالب آ جائے تو بچی پیدا ہوتی ہے، اور اگر مرد کا مادہ عورت کے مادے پر غالب آ جائے تو بچہ پیدا ہوتا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا دستور ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹا عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا فرماتا ہے۔ اور ان یہودیوں کا تیسرا سوال کہ عام آدمی اور نبیوں کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے، اس کے جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انسانوں پر اور ان کے تمام اعضاء پر غفلت طاری ہو جاتی ہے اور وہ نیند کے اندر چلے جاتے ہیں، اور انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت بخشی ہے کہ ان کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل بیدار ہوتا ہے اور وہ غفلت میں داخل نہیں ہوتے۔ پیارے دوستوں، اب بات کرتے ہیں بیٹا یا بیٹی کا پیدا ہونا میاں بیوی کے اختیار میں ہے یا نہیں۔ اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹا عطا فرماتا ہے۔ بیٹی یا بیٹے کا پیدا ہونا کسی کے اختیار میں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹیوں کی عزت کرنے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔